أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. صدق اللہ العظیم. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہود و نصارا، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی. افلا تعقلون، کیا تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ ہا انتم ہؤلاء، ہاں تم وہی ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، کہ تم نے جھگڑا کیا ایک ایسی بات میں جس کا تم کو کچھ تو علم ہے. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، پھر تم ایسی بات میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم کچھ نہیں جانتے ہو. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں اور نہ نصرانی ہیں. ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو ہر ایک سے کٹ کر اللہ کی عبادت کرنے والے مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں تھے. ان اولی الناس بابراہیم، لوگوں میں ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہیں
للذین اتبعوا، جو لوگ ان کے زمانے میں ان کی پیروی کرتے تھے، وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کا کارساز ہے اور دوست ہے۔ اب ان آیتوں کا مضمون آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ترجمے سے بہت سی چیز عام طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو اپنی طرف منسوب کرنا، یہ آج کے ابتدائی آیتوں کا عنوان ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نجران کے عیسائی ملاقات کے لیے اور مناظرے کے لیے آئے تو مدینہ میں چونکہ یہودی رہا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے زمانے میں ان کا وہاں قیام تھا، تو اس درمیان میں مدینہ کے یہودیوں سے ان کی ملاقات ہوتی تھی، اور مدینہ کے یہودی جب ان سے ملاقات کے لیے آتے تو ان کی آپس میں جو گفتگو ہوتی تھی وہ مذہبی ہوتی تھی، مذہبی نوعیت کی بات کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دعوت دی ایک ایسی بات کی طرف جو مشترک ہو سب کے درمیان میں، جس کو سب متفقہ طور پر قبول کر لیں۔ تو اب یہ مدینہ کے یہودی، نجران کے عیسائی، یہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگے، کس بات پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کو دنیا کا ہر طبقہ اپنا نبی بنانے اور اپنی نسبت ان کی طرف جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ مکے کے مشرکین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ننگے ہو کر طواف کرنے کا جو معمول ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم اصل ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے اپنی طرف حضرت ابراہیم کی نسبت کرنے کی کوشش کی، اور ان کا موضوع جو تھا گفتگو کا وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی۔ یہودی یہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی یہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی نصرانی تھے۔ فیصلہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا کہ پہلے ہمارا مسئلہ حل کر دیجئے، ہمارا فیصلہ سنا دیجئے کہ ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا کہا؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اس میں دونوں داخل ہیں، عیسائی اور یہودی۔ لما، کیوں؟ تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کے معاملے میں کیوں مباحثہ اور بحث کرتے ہو؟ ابراہیم کو یہودی اور نصرانی ثابت کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، یہودیت کب سے ہے؟ تورات کے زمانے سے ہے، اور عیسائیت کب سے ہے؟ انجیل کے بعد ہے۔ یعنی جو اس زمانے میں تورات نازل ہوئی، تورات پر عمل کرنے والے یہودی نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے، اس کو بگاڑ کر کے اپنی مرضی کے مطابق جب ایک دین کو ان لوگوں نے ڈیزائن کر لیا تو اب وہ دین کیا بن گیا؟ یہودیت بن گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد ان کی کتاب میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر کے جو نیا دین ان لوگوں نے شروع کیا وہ عیسائیت بن گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیت کا وجود، تورات کے نازل ہونے کے بعد یہودیت کا وجود۔ اللہ فرماتے ہیں وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بہت زمانے کے بعد نازل ہوئی۔ جو چیز بعد میں آئے، پہلے آنے والا آدمی بعد میں آنے والی چیز کی طرف کیسے منسوب ہو سکتا ہے؟
عقل مندی کی بات ہے۔ تو اسی لیے آگے سوال بھی جو قائم کیا، افلا تعقلون، کیا تم کو اتنی سی عقل نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اس زمانے میں تھے جس زمانے میں یہودیت کا وجود ہی نہیں تھا، تو کیسے کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے؟ اور ابراہیم اس زمانے کے ہیں جس زمانے میں نصرانیت کا وجود ہی نہیں تھا، تو کیسے کہتے ہو کہ ابراہیم نصرانی تھے؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے اسی کو سوال کے جملے میں ذکر کیا، افلا تعقلون، کیا تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کب کے ہیں، اور انجیل اور تورات بات کی ہے، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات اور انجیل تو بعد میں نازل ہوئی، افلا تعقلون، کیا اتنی عقل نہیں ہے تم کو؟ بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، یا پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں کی طرف نسبت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نسبت اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتی، عقل میں آنے والی بات ہے۔ ایک بات کہہ دی، پھر فرمایا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، عجیب انسان ہو، ہا انتم، ہاں تم ہی ہو، ہؤلاء ایسے لوگ، تم تو ایسے ہو، قرآن کہتا ہے تم تو ایسے ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، تورات اور انجیل میں جو تذکرے ہیں تم نے آپس میں انہی معاملات پر تم نے بحث شروع کر دی، یعنی جس چیز کا تم کو علم دیا گیا تورات کے ذریعے سے اور انجیل کے ذریعے سے، تو جس چیز کا علم حاصل ہو گیا اس چیز میں بھی تم بحث کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ ادھورا علم، آدمی کے سامنے علم تو ہے، تو اس علم کی بنیاد پر آدمی اختلاف کرے یا بحث کرے، بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تم کو علم ہی نہیں ہے اس میں کیوں بحث کر رہے ہو؟ یہ اللہ پوچھتا ہے۔ کتنے پریکٹیکل آیتیں ہیں۔ بحث کے لیے کیا شرط لگائی؟ علم، معلومات۔ کسی بھی معاملے میں آدمی زبان کھولے تو پہلے اس بارے میں اس کو معلومات ہونی چاہیے، اور مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ ادھورا علم خطرے کا سبب ہے، ایک طرفہ معلومات نقصان کا سبب ہے۔ اسی لیے قاضی اور حاکم کے لیے شرط یہ ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ ان دونوں کی گفتگو سننے کے بعد فیصلہ صادر کرے۔ ایک طرفہ سن کر فیصلہ کرے گا تو پھر وہ حق اور انصاف کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم، تم تو وہی ہو کہ جس نے ایسے معاملے میں بحث کی، لکم بہ علم، جس میں تم کو کچھ علم تھا، فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، پھر تم ایسے معاملے میں کیوں بحث کر رہے ہو جس میں تم کو کچھ علم ہی نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تو تمہارے وجود سے پہلے کا ہے، اس کا نہ کوئی تذکرہ تمہارے پاس ہے، نہ ان کا زمانہ تم نے دیکھا، تو کیسے تم کہتے ہو واللہ یعلم؟ یہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم کچھ نہیں جانتے اس بارے میں۔ تو اللہ نے جب کہہ دیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے معاملات میں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اب آگے اللہ جواب دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آخر تھے کیا؟ یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی ہیں، نصرانی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم نصرانی ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم تھے کیا؟ تو انداز دیکھیے، ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، سیدھا سا ترجمہ، ولا نصرانیا، نہ نصرانی تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا یہودیت سے کوئی تعلق نہیں، نصرانیت سے کوئی تعلق نہیں، تو کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم اگر کچھ تھے تو وہ مسلمان تھے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کس سے قائم ہو گیا؟ مسلمانوں سے قائم ہو گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ہمارا سب کا تعلق کس کے ساتھ قائم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہمارا تعلق ہے۔ اسی لیے فرمایا قرآن میں ایک جگہ، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین،
تمہارا جو طریقہ اور دین ہے یہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہمیں مسلمان کا لقب کہاں سے ملا؟ ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا سورہ حج کے اندر، هو سماکم المسلمین، تو تم جو مسلمان کہلا رہے ہو یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت پر کہہ رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تم کو کہا، ہم نے پہلے پارے میں پڑھا نا کہ وہ بار بار دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میری نسل اور ذریت میں ایک ایسی جماعت ہو، امتن مسلمتن لکا، جو آپ کی اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو۔ بار بار انہوں نے کہا، جب اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ تم اطاعت گزار بن جاؤ، فرمایا اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں تو رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ تو لفظ اسلام کہاں سے نکلا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا لقب اس مسلمان رکھا تو ہم مسلمان ہیں۔ یہودی اور نصرانی ان کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے حنیفن۔ حنیف کہتے ہیں ایسا انسان جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ حنیف کہتے ہیں ایسا انسان جو ختنے کے مسنون ہونے کو سنت سمجھے۔ حنیف کہتے ہیں ایسا انسان جو مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ عبادت کو اللہ کی طرف سے مشروع جانے، یعنی وہ طریقے جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے ان طریقوں کو اختیار کرنا حنیف ہے۔ ایک ترجمہ حنیف کا یہ بھی آتا ہے کہ حنیف کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ہر طرف سے کٹ کٹا کر کے عبادت میں خالص لگ جانا، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ حنفاء للہ، سورہ بینہ میں فرمایا کہ تم سب کے سب اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ ہر جگہ سے کٹ کٹا کر کے بس اللہ ہی کے بندے بن کر رہو، غیر مشرکین بھی اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ قرآن نے وضاحت کی۔ تو ہمیں بھی دین حنیف ہم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ دین حنیف کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق سیدھا کس کے ساتھ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا لقب قرآن میں ایک جگہ آیا ہے وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ ابراہیم علیہ السلام تو حنیف مسلمان تھے۔ ہم سب کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم بھی حنیف مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ حنیف کا معنی میں نے بتا دیا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب اتنی آیتیں گزر گئی، اب اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام پر لگائے جانے والے الزامات کی صفائی پیش کر رہا ہے۔ یہودیوں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ یہودی ہیں، عیسائیوں نے الزام لگایا کہ وہ عیسائی ہیں۔ قرآن نے اور اللہ نے ان کے الزام کو صاف کر دیا۔ بہت سے ایسے واقعات انبیاء اکرام علیہم السلام کی شان میں یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے اور اس زمانے کے جہالت جاہل لوگوں کی طرف سے پیش کیے گئے، اور پھر غلط طریقوں کو منسوب کر دیا گیا تھا نبیوں کی طرف۔ اللہ نے آ کر کے ان سب کا خاتمہ فرما دیا۔ قرآن نے انبیاء کی براءت کا اعلان فرمایا۔ قرآن نے انبیاء پر لگنے والے الزامات کو صاف کیا۔ اس کے ذیل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے ہر دور کے لوگوں کی کہ اپنے سے پہلے گزرنے والے، چاہے وہ صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ان پر لگائے جانے والے بے بنیاد الزاموں کا دفاع کیا جائے، بے بنیاد الزاموں کا دفاع کیا جائے۔ اس سے اسلام کا بھی دفاع ہوگا، دفاع کہتے ہیں حفاظت، ڈیفنس کو، اس سے اسلام کا بھی دفاع ہوگا اور اس سے تعلیمات اسلام کا بھی دفاع ہوگا۔ یہ ذمہ داری بعد میں آنے والوں کی بیان کی گئی۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے لعن آخر هذه الامتی اولہا، کہ اس امت کا ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پچھلے گزر جانے والے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، پچھلے گزر جانے والوں کو برا بھلا کہیں گے۔
جیسے شیعہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر و عمر نعوذ باللہ انہوں نے زبردستی خلافت چھین لی، جھوٹا الزام ہے، پھر اس کا دفاع کیا گیا، اس کا جواب دیا گیا۔ تو ہر زمانے میں محدثین پر جو الزامات لگتے ہیں علم کی بنیاد پر دفاع کیا جاتا ہے، فقہا پر جو الزامات لگتے ہیں علم کی بنیاد پر دفاع کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان آیتوں میں ایک مضمون اور بھی اللہ نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ ابراہیم پہلے آئے، تورات و انجیل بعد میں آئے۔ پہلے آنے کی خبر، بعد میں آنے کی خبر، ان تمام چیزوں کو جہاں جمع کیا جاتا ہے اس علم کو کہتے ہیں علم تاریخ، تاریخ کا علم۔ یہ علم ضروری ہے، آدمی کو تاریخ کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ ہمارے حدیث کے فن کی کتابوں میں ایک مستقل فن پڑھایا جاتا ہے، فن اسماء الرجال۔ اسماء الرجال کا مطلب کیا ہے؟ اسماء الرجال کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہمارے پاس پہنچی ہے، اس حدیث کے نقل کرنے والے لوگ کون ہیں، ایک ایک فرد کو پکڑ کر کے ان کی زندگی پر بڑی تحقیق کے ساتھ میں، گہرائی کے ساتھ میں، بہت باریکی کے ساتھ میں غور کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی۔ ان کی زندگی کا معیار جب مناسب نظر آتا ہے تو ان کی بیان کی ہوئی حدیث کو قبول کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ وہ معیار پر نہیں اترتا، عبادت گزار تو ہے لیکن کسی معاملے میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو ان کی بیان کی ہوئی حدیث کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، اس لیے کہ جو شخص دنیاوی معاملات میں دیانت داری کا لحاظ نہیں رکھتا وہ روایت بیان کرنے میں کیا دیانت داری کرے گا، اس لیے اس کو احتیاط۔ تو یہ جو اصول بنائے گئے، ان اصولوں کے پڑھنے پڑھانے کا نام فن اسماء الرجال ہے، یہ بھی تاریخ ہی کا حصہ ہے۔ تاریخ ہماری سوچ کو اور ہماری فکر کو روشن بنا دیتی ہے۔ جب آدمی کو پتہ چلے گا کہ اسلامی تاریخ کیا ہے تو اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، صحابہ کی زندگی پڑھے گا، بعد کے مسلمان جرنیلوں کی زندگی پڑھے گا تو حوصلہ پیدا ہوگا۔ جس آدمی کی ہم تاریخ پڑھیں گے غیر محسوس طریقے سے اس کی زندگی کے اثرات ہمارے اندر آنے شروع ہوں گے، اس لیے کہ پڑھتے پڑھتے آدمی کا ذہن پھر ویسے بننا شروع ہو جاتا ہے جس کے بارے میں پڑھا جا رہا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیرت کا مطالعہ خوب کیا جائے تاکہ آدمی کے اندر وہ اوصاف، وہ چیزیں داخل ہو جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائی جاتی تھیں۔ فرمایا ہا انتم ہؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم۔ اس آیت کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ جہاں آدمی گفتگو کرے وہاں ضروری ہے کہ اس کی معلومات مناسب ہوں۔ بغیر تیاری کے کسی بھی جگہ گفتگو کرنا انسان کو نقصان پہنچا دیتا ہے اور بے عزت کر دیتا ہے۔ تیاری کے ساتھ گفتگو ہو، معلومات جمع کی جائیں، پھر آدمی گفتگو کے لیے جائے۔ آگے فرمایا کہ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم کے طریقے پر وہ ہیں، نصرانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم کے طریقے پر وہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم سے زیادہ قریب کون ہے؟ ہم بتاتے ہیں کہ ابراہیم سے زیادہ قریب کون؟ فرمایا ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم سے زیادہ قربت رکھنے والے، ان کے طریقے پر زیادہ قریب رہنے والے، للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی پیروی کی۔ ظاہر ہے کہ نبی جب نبی کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کے نبی کی پیروی کرنے والے لوگ ہی سب سے زیادہ اس نبی کے قریب مانے جائیں گے۔ اتباع شرط ہے قربت کے لیے، اتباع شرط ہے نسبت کے لیے اور قربت کے لیے۔ یہ جملہ میں نے 2 دفعہ اس لیے کہا کہ محض نسبت کا ہو جانا یہ کافی نہیں ہوتا، اتباع ہو جائے تب آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کو اپنا نبی مانتے ہیں، آخری نبی، لیکن اتباع مکمل نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ جب اتباع مکمل نہیں ہوگی تو پھر رسول کے امتی کو اللہ کی طرف سے جو فائدہ ملنا ہے وہ ملے گا؟ ظاہر نہیں ملے گا۔
تو فائدہ حاصل ہو، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں، اس کے لیے رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع ضروری ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا اطاعت کسے کہتے ہیں اور اتباع کسے کہتے ہیں۔ اطاعت کہتے ہیں بات سن کر کے عمل کرنا، اتباع کہتے ہیں دیکھ کر کے عمل کرنے کو۔ اتباع کہتے ہیں دیکھ کر اسی طرح عمل کیا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اب وہ عمل صحابہ نے مختلف یعنی اعمال مختلف اوقات کے الگ الگ بیان فرمائے۔ بعض حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ضرورت کے تحت پیشاب فرمایا، سنت نہیں تھی، معمول نہیں تھا آپ کا، بیٹھ کر آپ ہمیشہ استنجا کرتے تھے، لیکن کچرا تھا، گندگی تھی، بیٹھتے تو آپ کا لباس گندا ہونے کا امکان تھا۔ ترمذی اور بخاری کی روایت ہے۔ معمول تو نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ آپ نے کیا عمل، تو اب اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے، ضرورت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ضرورت کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا۔ اب دیکھیے ایک آدمی ضعیف ہے، بیٹھ کر استنجا نہیں کر سکتا، تو اب اس کو اجازت ملے گی کہ نہیں کھڑے ہو کر پیشاب کی؟ ملے گی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہ کیا ہوتا تو پھر آدمی مجبور ہو جاتا تھا، اور پھر اس کا دل یہ گواہی دیتا کہ دین ہمارا اتنا مشکل ہے کہ معذوروں کو بھی زمین پر بیٹھ کر ہی پیشاب کے حکم نہیں، جو معذور ہوتے ہیں ان کے احکام الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بخار چڑھ گیا، آپ زمین پر کھڑے ہو کر آپ نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کیسے پڑھی؟ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھی۔ زمین پر آپ بیٹھے رہے، آپ نماز پڑھتے رہے، حضرت ابوبکر صدیق آپ کی تکبیروں کو امت تک پہنچاتے رہے۔ اس طرح سے آپ نے بقدر ضرورت کچھ اعمال انجام دیے۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ جو اختلاف ہے نا، یہاں ہاتھ باندھنے کا، یہاں ہاتھ باندھنے کا، یہ بھی یہی ہے۔ بعض صحابہ نے جب حضور کو دیکھا تو آپ نے یہاں ہاتھ باندھے تھے، جیسے عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت علی ہیں۔ بعض صحابہ نے حضور کو دیکھا تو آپ نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھے تھے۔ ٹھیک ہے، دو روایت ہے، یا تو ناف کے نیچے ہے یا ناف کے اوپر ہے، تحت السرہ فوق السرہ، دونوں بھی درست ہیں کہ نہیں ہیں؟ کس کا عمل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا۔ ہم کیسے اختیار کریں گے؟ ہمیں ان دونوں میں سے ہم کون سا عمل اختیار کریں گے؟ تو ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ محنت کیا ہوگی؟ یہ جو صحابی ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ حضور نے یہاں ہاتھ باندھے ہیں، ان کی حدیث ہے، زبان کے ذریعے سے بتایا۔ اب ان کی نماز کو تلاش کیا جاتا ہے کہ جب یہ نماز پڑھتے تھے تو یہ خود کیسا پڑھتے تھے۔ انہوں نے بتایا تو ہے کہ یہاں ہاتھ باندھ کر حضور نے نماز پڑھا، ایک نے بتایا کہ یہاں ہاتھ باندھ کر حضور نے نماز پڑھا، تو اب ان دونوں کی ذاتی نماز تلاش کی گئی کہ تم بیان تو کر رہے ہو، اپنی نماز کیا؟ تو عبداللہ ابن مسعود تھے کوفہ میں، عبداللہ ابن عمر تھے مکہ میں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہاں ناف کے اوپر آپ نے ہاتھ باندھا، ابن مسعود کہتے ہیں ناف کے نیچے باندھا۔ دونوں کی نمازوں کو تلاش کیا گیا تو عبداللہ ابن مسعود کی نماز ناف کے نیچے چل رہی، عبداللہ ابن عمر کی نماز ناف کے اوپر چل رہی۔ تو مکے والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم عبداللہ ابن عمر کو چونکہ بہت زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں، لہذا عبداللہ ابن عمر کے ذریعے سے جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس آیا، ہم اسی کو سنت سمجھتے ہیں۔ کوفہ والوں نے کہا کہ چونکہ ہم عبداللہ ابن مسعود کو بہت زیادہ اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، یہاں رہنے والے ہیں، لہٰذا ہم عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے سے جو عمل حضور کا آیا ہم اس کو سنت سمجھتے ہیں۔ جھگڑا کیا ہے؟ ارے کوئی جھگڑا ہے اس میں؟ بات ختم۔ جھگڑا کب ہوگا؟ جھگڑا جب ہوگا کہ جب یہاں والے اس کو بدعت کہیں گے اور یہاں والے اس کو بدعت کہیں گے، یہ جھگڑا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرتے ہوئے آدمی کو علم کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں یہ عمل اگر میں یہاں ہاتھ باندھ رہا ہوں تو وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے، ان کے ذریعے سے ہم نے دین سیکھا ہے، لہذا ہم ان کے ذریعے سے جب پورا دین لے رہے ہیں تو یہ بھی ہم انہی کے ذریعے سے لیں گے۔ ٹھیک ہے، ابن عمر کا بھی دین قبول ہے، لیکن چونکہ زیادہ ہم کو ان سے فائدہ پہنچا ہے، لہذا ہم نے ان کو، یہی مسلک بن گیا امام ابو حنیفہ کا، یہی مسلک بن گیا امام شافعی کا جو مکے کی پیدائش ہے، مکے میں رہتے تھے وہ، انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ ابن عمر والی بات مانتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں عبداللہ ابن مسعود کی بات مانتا ہوں۔ چلو بات دونوں خوش۔
بات سمجھ رہے بھائی؟ تو اب اس طرح کا سوال کرنا کہ تم رسول اللہ کے دین پہ ہو کہ ابو حنیفہ کے دین پہ ہو، یہ جہالت ہے کہ نہیں ہے؟ دین کس کا ہوتا ہے؟ ارے دین کسی انسان کا ہوتا ہے، دین تو اللہ رسول کی طرف سے آتا ہے۔ طریقہ سوال یہ ہونا چاہیے، ہم جب طالب علم تھے دہلی سے بائی ٹرین آنا ہوتا تھا، تو ایک بیچارے کوئی صاحب تھے پڑھے لکھے بظاہر، انہوں نے پوچھا حنفی ہو یا محمدی ہو؟ اب بظاہر سوال ایسا ہے کہ آدمی لگے اور بڑا پھنسا دیا اس نے، لیکن اس میں کوئی لاجک ہے ہی نہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس شہر سے رہتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم بنگلور کے ہیں۔ وہ آتی تھی ٹرین نظام الدین سے یشونت پور، اس میں ملے تھے۔ میں نے کہا آپ انڈین ہو کہ بنگلوری ہو؟ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش۔ آپ انڈین ہو یا بنگلوری ہو؟ تو بولے بنگلور انڈیا میں ہی ہے۔ میں نے کہا ابو حنیفہ کا دین محمدی ہے، تم صحیح تو ہم بھی صحیح۔ بات ہم بلا ہو جائے جھگڑے کی بات کرتے ہو، چھوٹا بچہ سمجھ کے کچھ بھی گول پھرا دو اس کو اور کنفیوز ہو جائے گا یا ہار جائے گا۔ ایسا پڑھے ہوئے لوگ ہیں، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، احادیث دونوں طرف کی دیکھی ہوئی ہیں، روایات کو پڑھا ہوا ہے، مستقل اس پر پڑھایا جاتا ہے کہ یہ رفع الیدین والی احادیث ہیں، اس پر اتنا کلام ہوا ہے، یہ غیر رفع الیدین کی احادیث ہے، اس پر اتنا کلام ہوا ہے، یہ آمین بالجہر کی ہیں، یہ آمین بالسر کی ہیں۔ تو اس میں جھگڑا ہی نہیں ہے، جھگڑا پیدا کرنا غلط ہے۔ جب اگر میں یہ کہوں کہ یہی غلط یہی صحیح اور تمہارا غلط، اختلاف ہوگا۔ میں یہ کہوں کہ میری نگاہ میں میری تحقیق میں یہ درست ہے، آپ کی تحقیق میں وہ درست ہے، فیصلہ آخرت میں ہوگا، بات ہی ختم، جھگڑا ہی ختم۔ شدت کے ساتھ جب بات ہوگی تو معاملہ بگڑے گا، وسعت کے ساتھ جب بات ہوگی تو معاملہ قربت کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ جھگڑا اور اختلاف علم کے ساتھ ہو، بغیر علم کے گفتگو نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت وہ کرے جو ابراہیم کے طریقے پر ہو، اتباع کے ذریعے سے، بغیر اس کے نسبت نہیں ہوتی۔ اب اس کو اور نیچے لائیے تھوڑی سی، بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف قادری حضرات نسبت کرتے ہیں۔ قادری ہیں ہم، اور سب کے سب کیا ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کے مریدین ہیں۔ پیرانے ٹھیک ہے، تو پیران پیر کی طرف نسبت کرنا ہو تو شرط کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا، 2 مرتبہ جملہ دہرایا میں نے، نسبت کرنا ہو تو شرط اتباع، یہی تو میں نے بتایا نا۔ تو پیران پیر کی طرف اگر نسبت کرنا چاہتے ہو تو پیران پیر کی تعلیمات کا اتباع کرنا ضروری ہے، اور پیران پیر کی کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ 11ویں کرو، ہے ہی نہیں۔ تو اب کیسی جھوٹی نسبت ہو گئی ہے بھائی؟ پیٹ کی خاطر، منہ کے مزے کی خاطر نام کس کا استعمال ہوتا ہے؟ 11ویں شریف، بدمعاش ہے وہ، شریف کہاں سے ہوئی؟ 11ویں شریف کہاں سے ہوئی؟ سنت ہوگی تو شریف ہوگی۔ دعوتوں میں 3-4 دعوتیں ہی ہیں جو سنت ہیں، ولیمے کی، ختنے کی، اس کے علاوہ تو نہیں۔ ہاں، اور بعض علماء فقہا کے نزدیک حج سے واپس آنے کے بعد حاجی کی، بس اس کے علاوہ جتنی دعوتیں ہیں وہ ساری کی ساری میڈ فار پیٹ ہے، وہ میڈ فار پیٹ۔ تو بھائی اتباع کے بغیر نسبت نہیں کی جا سکتی، یہ بات ہم کو لکھ کر رکھ لینا چاہیے۔ بغیر اتباع کے میں اپنے آپ کی نسبت جوڑ دوں، میں یوں کہوں کہ بھائی میں ایک ایسے طریقے پر چل رہا ہوں جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو مجھے اتباع بتانی پڑے گی، ورنہ میں اپنے آپ کے دعوے میں جھوٹا مانا جاؤں گا، جیسا یہودی اور نصرانی جھوٹے بن رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں خنزیر حرام ہے، لیکن آج عیسائی خنزیر کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، تو کہاں کی اتباع ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں شرک منع تھا،
ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے والے عیسائیوں کی شریعت میں آج شرک پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ کھلے عام شرک کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا خدا ایک تھا جو اللہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر اور ان کے نام پر جو عیسائی دنیا میں چل رہے ہیں، ان کے نزدیک خدا تین ہو گئے۔ تو کہاں اتباع ہو رہی ہے؟ نسبت جھوٹی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی نسبتوں کو بچانے کی خاطر بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ اگر ہم کسی کی طرف منسوب ہو رہے ہیں، کسی کی طرف ہم جڑ رہے ہیں، آج دنیا میں بہت سارے حنفی ہیں، لیکن ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کیا تھے۔ جوڑ لیا اپنے آپ کو۔ بہت سارے احباب دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کیا تھی اور ان کے اقوال کیا تھے، پتہ ہی نہیں ان کو، نسبت کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے بھائی؟ تو اس لیے نسبت کا اس وقت اعتبار کیا جائے گا جب وہ نسبت اتباع کے ساتھ جڑی ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی اتباع یعنی پیروی کی۔ ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہذا النبی، یہ نبی جس پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے قریب۔ حضور نے فرمایا نا، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ انا دعوت ثمرۃ ابی ابراہیم، انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں بھیجا گیا ہوں۔ ایک روایت میں ہے وبشارۃ اخی عیسیٰ، اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، جو قرآن کے سورہ صف کے اندر آئی ہے ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ کے ذریعے سے۔ والذین آمنوا، تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی ہم اور آپ، ہمارا بھی تعلق کس سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ سمجھ گئے؟ تو ہم سب ابراہیمی بھی ہیں اور ہم سب محمدی بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام سے قربت کی وجہ سے۔ اب فقہی اعتبار سے اگر ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں ایک نیا دین آ رہا ہے، نہیں، بلکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کے لیے اس تحقیق پر اعتبار کر رہے ہیں جو تحقیق ابو حنیفہ نے پیش کی ہے۔ بس ان کی تحقیق پر عمل کر کے رسول اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تحقیق کی انہوں نے کہ یہ سنت ہے، یہ غلط ہے، ہم نے اعتماد کیا، بات ختم۔ تو اس اعتبار سے ہم نسبت جوڑتے ہیں۔ والذین آمنوا، یعنی ہم اور آپ جو ایمان والے دنیا میں ہیں، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، کارساز ہیں، نگران ہیں، مددگار ہیں۔ ولی کے بہت سے معانی آتے ہیں، دوست کے بھی آتے ہیں، نگران کے بھی آتے ہیں، کارساز کے بھی آتے ہیں، مددگار کے بھی آتے ہیں، ذمہ دار کے بھی آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے ایمان والے ہیں ان سب کا نگران، ان سب کا دوست، ان سب کا مددگار کون؟ اللہ ہے۔ ہمیں اس پر پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ ہماری مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان والی صفات اور مومنانہ کردار پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر کامل یقین کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔